السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے۔ میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے امپورٹنٹ فوڈ کے بارے میں جس کے استعمال سے ہماری مردانہ کمزوری اور ہڈیوں کی ڈینسٹی اور پٹھوں کی مضبوطی بہتر کر سکے، اور ان کے استعمال سے ہمارے ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھ سکے۔ ٹیسٹوسٹرون ایک جنسی ہارمون ہے جو ہماری فرٹیلیٹی میں یعنی زرخیزی میں، جنسی فعال میں، ہڈیوں کی صحت اور پٹھوں کے بڑے پیمانے پر کردار ادا کرتا ہے۔ ایک شخص کی ٹیسٹوسٹرون کی سطح عمر کے ساتھ قدرتی طور پر گرتی ہے، لیکن کچھ طبعی حالات، طرز زندگی کے انتخاب اور دیگر عوامل جسم میں اس ہارمون کی مقدار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھانے کے لیے بہترین غذاؤں کی فہرست دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے 5 فوڈز ہیں جن کے استعمال سے ہمارے ٹیسٹوسٹرون کا لیول آپٹیمائز ہو سکتا ہے اور گری ہوئی ٹیسٹوسٹرون کا لیول ہم بوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ سب سے 5ویں نمبر پہ ہے ہمارے پاس اولیو آئل۔ اولیو آئل ایک ایسا تیل ہے جس کے استعمال سے ہم اپنے ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زیتون کے تیل میں موجود مرکبات شاہد، مونوسیچوریٹڈ فیٹس اور وٹامن ای کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اور فولیو فینول کی مخصوص مقدار کی وجہ سے ہماری لیوٹینائزنگ ہارمون کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہارمون خواتین میں بھی ایک کلیدی کردار تولیدی افعال رکھتا ہے، لیکن مردوں میں لیوٹینائزنگ ہارمون ٹیسٹیز میں موجود خلیات کو ٹیسٹوسٹرون پیدا کرنے کے لیے محرک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا زیتون اور زیتون کے تیل کے استعمال اور ممکنہ طور پر مونوسیچوریٹڈ فیٹ کے دیگر صحت مند ذرائع جیسے گری دار میوے اور ایووکاڈو جسم میں ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ متعدد تحقیقی مطالعات ہوئے ہیں جنہوں نے بحیروں کی خوراک پر عمل کرنے کے وسیع پیمانے پر صحت کے فوائد کو ظاہر کیا ہے، جس کی دل کی صحت میں بہتری، وزن کا بہتر ہونا، کم بلڈ پریشر اور کینسر کا رسک کم ہونا شامل ہے۔ بحیروں کی خوراک کی خصوصیات میں سے ایک زیتون کا تیل ہے۔ مطالعہ نے یہ بھی بتایا کہ زیتون کا تیل صحت مند بالغ مردوں میں سیرم ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس 4 نمبر پہ ہے فیٹ فش یعنی چربی والی مچھلی۔ کم چکنائی والے غذائیں کم ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کے لیے چربی والی مچھلی یا مچھلی کی تیل اچھی چکنائی کے ذرائع ہیں، جنہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کہا جاتا ہے۔ ان مرکبات میں متعدد صحت کے فوائد ہیں، جیسے کہ دل اور جوڑوں کو صحت کو سپورٹ کرنا۔ چربی والی قسمیں جیسے سالمن ہو گیا، ٹونا اور میکریل وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ٹیسٹوسٹرون بوسٹر ہے، یعنی ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھانے والا یہ سورس ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہارمون کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مردوں کے لیے مچھلی کے تیل یا مچھلی کے یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے لینے سے ہمارا ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ کرسٹن ہال FNP نے جائزہ لیا اور 2023 جولائی میں اس نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے کہ مچھلی کا تیل ایک غذائی ضمیمہ ہے جو چربی والی مچھلی کے ٹشو سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سالمن ہو گیا، میکریل ہو گیا، سارڈینز ہو گیا۔ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا بھرپور ذریعہ ہے۔ بھی اومیگا 3 کی اہمیت کے بارے میں سنا ہوگا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ انسانی جسم انہیں خود پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں انہیں خوراک یا سپلیمنٹ سے یا بیرونی ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے۔ تیل والی مچھلی میں پائے جانے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مجموعی صحت کے لیے ضروری مختلف جسمانی عملوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بشمول دل کی صحت، دماغی کام اور نشو و نما، سوزش اور جوڑوں کی صحت، آنکھوں کی صحت۔ دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ان کا بہاؤ آپ کے عضوی تناسل کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔ APA اور اومیگا
3 فیٹی ایسڈ جس میں DHA خون کی شریانوں کی صحت پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، جبکہ سوزش کو یعنی اینٹی انفلیمیٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی انفلیمیشن کو کم کر سکتا ہے اور عضو تناسل کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں ایگز، انڈے۔ انڈے کھانا قدرتی طور پر ایک آپ کے ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ انڈے غذائی اجزاء کے بھرپور ذرائع ہیں جو ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، جیسے زنک، وٹامن ڈی اور کولیسٹرول۔ وہ کم کاربوہائیڈریٹ غذا میں ایک بہترین اضافہ بھی ہے جو مردانہ جنسی ہارمون کے توازن کو فروغ دیتا ہے۔ ٹیسٹوسٹرون بڑھانے کے لیے انڈے کیوں ضروری ہے؟ انڈے ناقابل یقین حد تک غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور اس میں کئی ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹرون ایک کلیدی مردانہ جنسی ہارمون ہے جو مردانہ جنسی اعضاء اور مردانہ خصوصیات جیسے چہرے کے بال اور پٹھوں کی ڈیولپمنٹ کو مینیج کرتا ہے اور ہماری ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہے اس کو بھی مینیج کرتا ہے۔ سپرم کی پروڈکشن اور چربی کے جو خلیوں کی تقسیم ہے یعنی فیٹ سیل ڈویژن ریسٹوریشن کا بھی کام کرنے میں ایک بہت ہی بڑا رول ہے۔ یہاں انڈوں میں موجود 3 غذائی اجزاء ہیں جو ٹیسٹوسٹرون کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک اس میں زنک ہے۔ زنک مردوں اور عورتوں میں ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار سمیت کئی اہم ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ زنک کی کمی کی طویل عرصے سے کم ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ زنک ایک ضروری منرلز ہے جو پرولیکٹین کی پیداوار کو روکتا ہے۔ پرولیکٹین ایک ایسا پروٹین ہے جو ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کو دباتا ہے اور عضو تناسل کا سبب بن سکتا ہے۔ ہارمون اینڈ میٹابولک ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی والے مردوں میں ٹیسٹوسٹرون کی کم سطح کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور وٹامن ڈی کی سپلیمنٹ نے گردش کرنے والے ٹیسٹوسٹرون میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ فری ٹیسٹوسٹرون جو ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ وٹامن ڈی کی اس پہ اثر رہتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ہمارے خون میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس پہ ڈائریکٹ اثر ہمارے فری ٹیسٹوسٹرون پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر کولیسٹرول اور ٹیسٹوسٹرون بڑھانے کا ایک منفرد مین فیکٹر ہے، کیونکہ کولیسٹرول والی خوراک یا کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائیں جیسے اسٹیٹنز ہو گیا ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی اہم وجوہات ہے۔ ٹیسٹوسٹرون متبادل تھراپی کی ضرورت کو بڑھاتی ہے۔ مناسب کولیسٹرول کے بغیر ٹیسٹوسٹرون کی سطح کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کم ٹیسٹوسٹرون کی علامات ظاہر ہوتی ہے، جن میں کم جنسی خواہش، تھکاوٹ، پٹھوں کا کم ہونا، بالوں کا گرنا اور وزن میں اضافہ شامل ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ میں ٹیسٹوسٹرون کی کمی ہو سکتی ہے تو بنیادی وجہ کا تعین کرنے اور علاج کا مناسب منصوبہ تیار کرنے کے لیے ذاتی پیشہ ورانہ طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔ انڈوں کی زردی ماضی میں ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ تنازعات کا مرکز رہی ہے، تاہم حالیہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انڈے کی زردی کا استعمال صحت مند اور غذائیت سے بھرپور غذا کا حصہ ہے۔ انڈے کی زردی صحت کو فروغ دینے والے بہت سی غذائی اجزاء کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بشمول وٹامن ای، وٹامن ڈی اور وٹامن اے اور کے کا۔ کوئلین دماغی صحت کے لیے اہم غذا ہے۔ ان میں صحت مند چکنائیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ مونوسیچوریٹڈ فیٹس، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو اینٹی انفلیمیٹری فیچرز رکھتے ہیں۔ HDL کو کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جسے گڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے، جو شریانوں کی سختیوں اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ادرک یعنی جنجر۔
یہ پلدار پودا 5000 سالوں سے روایتی چینی ادویات میں استعمال ہوتا رہا اور حالیہ دہائیوں میں ٹیسٹوسٹرون بڑھانے والی امداد کے طور پر اس کی تحقیقات کی گئی ہے۔ ادرک اور ٹیسٹوسٹرون کی سطح کے درمیان رابط تلاش کرنے کے لیے ذیل میں نقطوں کو جوڑتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا چند ٹکڑوں کو چبانا کوشش کے قابل ہوگا۔ میں ادرک اور ٹیسٹوسٹرون کے درمیان تعلق کا یعنی اس کا جو ریلیشن شپ ہے تعین کرنے کے لیے براہ راست ٹھوس سائنٹیفک تحقیق اور سٹڈیز پر کیا گیا۔ کئی سٹڈیز کو دیکھنے کے بعد میں نے پایا کہ ان سب نے یہ رزلٹ اخذ کیا کہ گاجر کا استعمال فری ٹیسٹوسٹرون کی اویلیبلٹی اور ٹیسٹوسٹرون کا بہترین پیداوار ہے۔ ان سٹڈیز میں ایک کو میں بڑھاتا ہوں جو میرے لیے سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ ایک سٹڈیز میں جس میں 19 ایئر سے لے کے 40 ایئرس تک کے عمر کے 75 مردوں کو شامل کیا گیا، جس میں سیرم ٹیسٹوسٹرون کی سطح پر ادرک کی اضافی خوراک کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ 3 ماہ کی مسلسل ادرک کے لینے سے یعنی کہ سپلیمنٹ کے لینے سے مردوں میں ٹیسٹوسٹرون کی سطح میں 17.7 یعنی 17.7% اضافہ ہوا ہے، جو کہ حیرت کی بات ہے کہ ادرک ایک بہت ہی آسان جز ہے۔ مردوں نے اوسط سپرم کی تعداد میں بھی بہتری دکھائی۔ ادرک ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بہتر بنانے میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ادرک LH لیوٹینائزنگ ہارمون کی پیداوار کو یعنی ان کی پروڈکشن کو ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بہتر بناتا ہے، جس میں LH یعنی لیوٹینائزنگ ہارمون کی بڑھتی ہوئی مقدار ٹیسٹیز کو مزید ٹیسٹوسٹرون پروڈکشن کی ترغیب دیتی ہے۔ اگرچہ یہ ہارمون کی سطح کو بڑھانے کا اس کا بیسک میتھڈ ہے، لیکن واحد یہ نہیں ہے کہ ادرک ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے ساتھ خون کا بہاؤ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ گارلک لیڈک سیلز میں خون کی بہاؤ کو یعنی خون کی سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے، جو ٹیسٹوسٹرون پیدا کرنے کے رسپانسیبل ہے۔ یہ انہیں ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے ضروری غذا اجزاء اور ہارمون فراہم کرتا ہے۔ خون میں گلیکوز کی لیول کو بھی مینیج کرتا ہے۔ ادرک میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات خون میں گلیکوز کو منظم کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون کی لیول کو صحت مند رکھتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جو ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ گوناڈوٹروفن ہارمون کی موجودگی کی ہیلپ کرتا ہے، جو ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن میں ایک اہم کردار ہے۔ ادرک کا طویل استعمال ٹیسٹوسٹرون کی صحت مند سطح کو برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو ہے اونین یعنی پیاز۔ پیاز اگرچہ ایک شائستہ سبزی ہے، صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے، لیکن حالیہ بحث کے موضوع میں سے ایک ٹیسٹوسٹرون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہت سے لوگ مصنوعی علاج کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے قدرتی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں اور مختلف غذائی رجحانات تلاش کرنے میں لگے ہیں، جو مؤثر بھی ہے سکتا ہے۔ ہم کچھ ایسی سٹڈیز کو دیکھنے جا رہے ہیں جنہوں نے میری دلچسپی پکڑی۔ 2019 میں کیے گئے ابتدائی ایکسپیریمنٹ میں سے ایک میں انسانی مردوں کو 10 سے 60 دن تک کچے پیاز کا رس پینے کو کہا گیا۔ ان کے نتائج اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پیاز فری ٹیسٹوسٹرون کو بہتر کیا اور ٹیسٹوسٹرون کی سطح کو بڑھانے کے قابل بنا دیے، جس سے ٹیسٹوسٹرون کا لیول بڑھنے لگا۔ مندرجہ ذیل طریقوں سے ہم پیاز کا یا اونین کا جو سائنٹیفک بیس پہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا کہ پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوئی ہے اور اس میں اینٹی انفلیمیشن کی فیچرز بھی ہے، جو ٹیسٹوسٹرون کا ذریعہ بننے والے ہماری ٹیسٹیز میں لیڈک سیلز کو ایکٹیو بناتی ہے اور ان کی جو ڈیمیج سے یا نقصان سے ان کا رسک کم کر دیتی ہے۔
ٹیسٹیز کے سیلز کی حفاظت اس طرح صحت مند ٹیسٹوسٹرون کا پیداوار کی حمایت کرتی ہے۔ پیاز کا باقاعدہ استعمال سے ہمارے پیچوٹری گلینڈ میں لیوٹینائزنگ ہارمون کی پروڈکشن کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ایل ایچ ٹیسٹوسٹرون کی ڈائریکشن کو بہتر بنانے کے لیے لائٹک سیلز کو کیمیکلز سگنل بیچ کر ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن کو مینج کرتا ہے۔